السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کا چلا چل رہا تھا، سالی گھر میں مدد کروانے آئی تو رات ہوتے ہی اٹھ کر اسٹور روم میں چلی جاتی، مجھے بھی وہاں بلانے کے لیے اشارے کرتی۔ میں آخر مرد تھا، سالی جوان خوبصورت تھی، میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ایک دن اس کے پیچھے اسٹور روم میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ باہر آ کر فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو میرا نام فہیم ہے اور میں اس دنیا میں میری بیوی اور میری بیوی کے خاندان کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ میری اپنی کوئی ایسی بڑی فیملی نہیں تھی جس کے سہارے میں زندگی گزار سکتا، اس لیے سلمیٰ ہی میری پوری دنیا تھی۔ اس کے ماں باپ اور اس کی چھوٹی بہن سونیا ہی میرے اپنے لوگوں کی طرح تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے، ہماری برادری سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی تعلق کی وجہ سے میرا اور سلمیٰ کا رشتہ ہوا تھا۔ سلمیٰ بہت سادہ مزاج لڑکی تھی، اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑے خواب نہیں تھے، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ گھر اچھا چلے، شوہر خوش رہے اور دونوں مل کر پرسکون زندگی گزاریں۔ اس کی چھوٹی بہن سونیا بھی اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ اپنی خوش قسمتی کا احساس ہوتا تھا کہ مجھے ایسے گھرانے کے لوگ مل گئے جو میرے اپنے نہ ہونے کے باوجود مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ میری زندگی شروع سے اتنی آسان نہیں تھی۔ پاکستان میں کافی عرصے سے نوکری کے لیے پریشان تھا۔ میں ایک جگہ کام تلاش کرتا، پھر دوسری جگہ کوشش کرتا، مگر کوئی ایسا کام نہیں مل رہا تھا جس سے گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چل سکتے۔ میں نے بہت مرتبہ سوچا شاید مجھے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے، مگر پھر گھر کی ذمہ داری سامنے آ جاتی، کیونکہ گھر اگرچہ میرا اپنا تھا مگر وہ بہت بڑا گھر تھا، اور بڑے گھر کے بڑے خرچے بھی ہوتے ہیں۔ بجلی کا بل، پانی کا خرچ، گھر کی دیکھ بھال، مرمت اور روزمرہ کی ضروریات، سب کچھ ملا کر کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ گھر میں میرے پاس ہے، مگر اس گھر کو چلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک جاننے والے نے مشورہ دیا کہ اگر پاکستان میں کام نہیں مل رہا تو باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں محنت کرو گے تو کچھ نہ کچھ بن جائے گا۔ میں نے پہلے بہت سوچا کہ کیونکہ سلمیٰ کو اکیلا چھوڑنے کا خیال میرے لیے آسان نہیں تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا۔ آخر کار میں نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو شروع کے دن بہت مشکل تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دن رات محنت کی اور تقریباً 1 سال کے اندر میرا کام اچھا چلنے لگا، میری آمدنی بہتر ہو گئی، اور مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید میں اپنی زندگی کو صحیح سمت میں لے جا رہا ہوں۔ مگر اس کامیابی کے ساتھ میرے دل میں ایک دوسری فکر بھی رہتی تھی کہ سلمیٰ پیچھے اکیلی ہوتی تھی۔ میں اسے فون کرتا، وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے کام پر دھیان دو۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ گھر میں زیادہ تر اکیلی رہتی ہے، اس لیے میں اسے سمجھاتا تھا کہ اپنی بہن سونیا کو بلا لیا کرو، یا کبھی خود اپنی بہن کے گھر چلی جایا کرو، دونوں گھروں میں آنا جانا رکھو، کیونکہ گھر کو ہر وقت بند رکھنے سے بھی گھر خراب ہو جاتا ہے، اور انسان بھی تنہائی میں رہ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے گھر کی ہر ذمہ داری سلمیٰ کے حوالے کر رکھی تھی، گھر کے کاغذات سے لے کر پیسوں کے حساب تک، بجلی کے بل تک، ہر چیز اسی کے پاس ہوتی تھی۔ مجھے اس پر پورا اعتماد تھا، میں جانتا تھا وہ میرے پیسوں کو اپنا سمجھ کر نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ میں اسے ہر مہینے رقم بھیجتا اور وہ گھر کے خرچے نکالنے کے بعد باقی رقم کا حساب مجھے بتا دیتی تھی۔ مجھے کبھی اس سے کسی بات کا حساب مانگنے میں جھجک نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے درمیان اعتماد تھا، اور یہی اعتماد ہماری شادی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کچھ عرصے بعد پاکستان واپس آیا تو مجھے سلمیٰ کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نظر آئی جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مسکرا کر مجھے بتایا کہ تم پاپا بننے والے ہو۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گیا، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری زندگی میں وہ دن آنے والا ہے جس کا میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ خواب دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب کیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے دنیا کی ساری خوشیاں ایک ہی لمحے میں میرے سامنے آ گئی ہیں۔ سلمیٰ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر امی ابو ہیں، میری بہن ہے، ہم سب مل کر سب کو سنبھال لیں گے۔ تم ابھی اپنا کام دیکھو، اور ڈیلیوری کی تاریخ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم ابھی جو چکر لگا کر گئے ہو
اس کے بعد دوبارہ اتنی جلدی آؤ گے تو تمہارا کام متاثر ہوگا۔ میں نے اس وقت اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اپنے مستقبل کو مضبوط بناؤں۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ شاید اب میں 2 سال بعد پاکستان آؤں گا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ مسلسل کام کروں، پھر اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ مجھے بار بار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مگر جب میں واپس بیرون ملک آیا، میرے دل میں عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ 2 سال کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے، مگر جیسے جیسے سلمیٰ کے حمل کے مہینے گزرتے گئے، میرے دل میں اپنے بچے کو دیکھنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ 5 مہینے گزر چکے تھے جب سلمیٰ نے مجھے فون پر بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے بیٹا ہونے والا ہے۔ میں اس وقت شاید اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا خوش ہوا تھا۔ میں نے فون ہاتھ میں لیے ہوئے کافی دیر تک خاموش کچھ نہیں کہا۔ پھر میں بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ میرا بیٹا ہونے والا ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے صرف ایک خبر نہیں تھے، بلکہ میری پوری زندگی کا ایک نیا باب تھے۔ میں نے اس رات بہت دیر تک اپنے آنے والے بیٹے کے بارے میں سوچا۔ میں تصور کرتا رہا کہ وہ کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کس پر جائیں گی، اس کی عادتیں کیسی ہوں گی۔ جب وہ بڑا ہوگا تو شاید مجھ سے اپنی پیدائش کے بارے میں پوچھے گا۔ بچے اکثر ماں باپ سے یہ باتیں سنتے ہیں، وہ کیسے دنیا میں آئے تھے، ان کے پیدا ہونے کا وقت کیا تھا، ان کے والدین کہاں تھے، انہیں پہلی مرتبہ دیکھ کر کیسا محسوس ہوا تھا۔ میں سوچتا رہا اگر میرا بیٹا بڑا ہو کر مجھ سے پوچھے گا بابا جب میں پیدا ہوا تو آپ کہاں تھے، میں اسے کیا جواب دوں گا کہ بیٹا تم پیدا ہو رہے تھے اور تمہارا باپ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے پیسے جمع کیے تھے اور کام میں مصروف تھا، اس لیے تمہاری پیدائش کے وقت تمہارے پاس نہیں تھا۔ مجھے یہ خیال ہی اندر سے توڑ دیتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری اولاد کی زندگی کی سب سے پہلی یاد میں اس کا باپ غیر موجود ہو۔ اسی رات میں نے دل میں فیصلہ پیدا ہوا کہ مجھے جانا چاہیے۔ میں نہیں جانتا کہ کام کا کیا ہوگا، کتنے دن کی چھٹی دی، مگر میں پہلے بچے کی پیدائش کے وقت پاکستان میں ہونا چاہتا تھا۔ میں اس لمحے کو اپنی زندگی سے کسی قیمت پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب میرا بیٹا دنیا میں آئے تو میں اس کے پاس کھڑا ہوں، اس کی پہلی سانس اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے یہ بتا سکوں کہ ہم دونوں نے مل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیکھی ہے۔ میں نے پھر ادھر ادھر سے انتظام شروع کیا، تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ چھٹیوں کا بندوبست کیا، اپنی چھٹیوں کی درخواست دی اور اپنے کام کے معاملات بھی ایسے ترتیب دیے کہ میری غیر موجودگی میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ اتفاق سے انہی دنوں میری چھٹیاں منظور ہو گئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میرے لیے خود راستہ بنا دیا ہو۔ میں نے خوشی سے سلمیٰ کو نہیں بتائی، کیونکہ میں چاہتا تھا اسے سرپرائز دوں۔ میں نے حساب لگایا کہ میری پاکستان واپسی اس کی ڈیلیوری کی تاریخ کے بالکل قریب بن رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا سلمیٰ کو جب اچانک میں دروازے پر نظر آؤں گا تو اس کے چہرے پر جو خوشی آئے گی وہ میری ساری تھکن ختم کر دے گی۔ میں اسے اس فون پر یہی بتاتا رہا کہ میں ابھی کام میں مصروف ہوں، شاید وقت پر نہ آ سکوں، مگر اندر ہی اندر میں اپنی واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے چہرے پر وہ حیرت دیکھنے کا انتظار تھا جب میں اچانک اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ میں سوچتا تھا وہ پہلے شاید کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہے گی، پھر یقین آنے پر میرے قریب آ جائے گی۔ جب میں اسے بتاؤں گا کہ میں اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے آیا ہوں تو شاید وہ روتے ہوئے مجھے کہے گی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ میری زندگی میں اس وقت سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری سب سے بڑی پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ میرا کام چل پڑا تھا، میرا اپنا گھر تھا، میری بیوی میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اب میں اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کے پاس بھی موجود ہونے والا تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس سفر کو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سمجھ کر شروع کرنے والا ہوں، اس سفر کے اختتام پر میرے سامنے ایسی حقیقت کھڑی ہوگی جو میری پوری زندگی بدل دے گی۔ ان دنوں میری بیوی نے گھر کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ میں اس کے لیے دل سے خوش تھا۔ مجھے اپنی اولاد کی خوشی بھی تھی، اور اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ جب میں اچانک گھر پہنچوں گا سلمیٰ کو کتنی خوشی ہوگی۔ شاید میری آمد اس کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے ایک اور خوشخبری بن جائے گی۔
کیونکہ وہ اتنے عرصے سے اکیلی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے تو ایسی حالت میں عورت کے ساتھ اس کے ماں باپ ہوں، اس کی بہن ہو، گھر کے دوسرے لوگ اس کا خیال رکھنے والے ہوں تو اسے اور کیا چاہیے، لیکن شوہر کی موجودگی کی خوشی پھر بھی الگ ہوتی ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب سلمیٰ کو احساس ہوگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس کا شوہر اس کے پاس ہے، اس کا بچہ بھی دنیا میں آنے والا ہے۔ میں نے دل میں نہ جانے کتنے منصوبے بنا رکھے تھے کہ اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، اس کی طبیعت کا خیال رکھوں گا، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاؤں گا، اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دوں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو سلمیٰ نے مجھے دیکھتے ہی ایسی حیرت سے دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ میں واقعی اس کے سامنے کھڑا ہوں، مگر اس حیرت کے ساتھ اس کے چہرے پر پریشانی بھی تھی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا شاید میری اچانک آمد نے اسے پریشان کر دیا، یا شاید حمل کی وجہ سے اس کے جذبات کچھ زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ وہ گھر پر ہی تھی اور میں نے اسے پوچھا کہ آج آخری دن ہے، تم ادھر ہی ہو؟ اس نے فوراً کہا ہاں، میں نے سوچا تھا ادھر جانے سے پہلے گھر کا کام سمیٹ کر چلی جاؤں۔ میں نے اس سے کہا اکیلی ہو؟ اس نے بتایا کہ سونیا آئی تھی مگر امی کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ امی کے پاس چلی گئی۔ میں نے یہ سن کر کہا چلو اچھی بات ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں آ گیا ہوں۔ ویسے بھی اتنے دنوں بعد آیا ہوں تو کچھ وقت ساتھ گزاریں گے، تمہیں بھی اچھا لگے گا، مجھے بھی سکون ملے گا کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہوں۔ اس نے میری بات پر ہاں ہاں ضرور کہا، مگر اس کے چہرے پر وہی گھبراہٹ تھی جو میں گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس کر چکا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ اپنی حالت کی وجہ سے گھبرائی ہوئی، یا شاید میری اچانک آمد سے اسے اپنے آنے والے بچے کی فکر زیادہ ہو گئی ہے۔ میں نے اسے زیادہ کچھ نہیں پوچھا کیونکہ میں خود بھی اس وقت اپنی خوشی میں تھا۔ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ میں ڈلیوری سے تقریباً 1.5 سے 2 دن پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس دوران ہم نے بچے کی آمد کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ گھر میں عجیب سی رونق تھی، ہر چیز تیار تھی، میری بیوی کے لیے ضروری سامان الگ رکھا گیا تھا، اور میں ہر لمحہ اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ وقت آئے جب میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ اسے دیکھا تو میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میرا بچہ ہے جس کے بارے میں نے اتنے مہینے دور بیٹھ کر خواب دیکھے تھے، جس کے لیے میں نے اپنے کام کے درمیان نہ جانے کتنی مرتبہ سوچا تھا، جس کے لیے میں آخر کار اپنی چھٹیوں کا انتظام کر کے پاکستان آیا تھا۔ میری بیوی بھی بہت خوش تھی اور میں بھی اسی خوشی میں جیسے اپنی ساری تھکن بھول گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو دل میں یہی دعا نکلی کہ اللہ اسے لمبی عمر دے، اسے ہمیشہ اپنی ماں باپ کی محبت نصیب ہو۔ اب چونکہ بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کے لیے 40 دن بہت اہم تھے، اس لیے سونیا بھی ہمارے گھر آ کر رہنے لگی تاکہ وہ اپنی بہن کا خیال رکھ سکے، گھر کے کاموں میں مدد دے سکے۔ مجھے بھی یہ بات بہت اچھی لگی کیونکہ میں جانتا تھا سلمیٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ سونیا اگر اس کا ہاتھ بٹا دے گی تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ مگر جب سے میں واپس آیا تھا مجھے سونیا کی کچھ حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ میں شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کرتا رہا کیونکہ میں اسے اپنی سالی سمجھتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جسے مجھے شک ہوتا، مگر اب وہ مجھے ایسے اشارے کرنے لگی جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی وہ مجھے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرا دیتی، کبھی کچھ کہنا چاہتی مگر پھر خاموش ہو جاتی، کبھی جان بوجھ کر میرے آس پاس آنے کی کوشش کرتی، کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے کسی خاص بات کا انتظار کر رہی ہے۔ میں حیران تھا آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے دل میں اپنی سالی کے لیے صرف عزت تھی۔ میں نے سونیا کے بارے میں پہلے بھی کچھ باتیں سن رکھی تھی۔ لوگ کہتے تھے وہ بہت شوخ مزاج لڑکی ہے، اسے فیشن کا بہت شوق ہے، وہ اپنے بالوں کو مختلف رنگوں میں کرواتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں لگاتی ہے، سیلفیاں بناتی ہے، اس کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی ہے۔ اس لیے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ اپنی بہن سلمیٰ کے مقابلے میں کافی مختلف طبیعت کی ہے، مگر میں نے کبھی کسی مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے شروع میں اس کی حرکتوں کو نظر انداز کیا،
کیونکہ مجھے لگا شاید وہ بس مذاق کر رہی ہے یا اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ مگر ایک رات اس نے مجھے فون پر ایک پیغام بھیجا جس میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اسٹور روم میں آ جائیں۔ میں نے وہ پیغام پڑھا تو کافی دیر تک فون کی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگا شاید وہ خود اسٹور روم میں ہے اور کسی کام سے مجھے بلا رہی ہے، مگر پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ مجھے اسٹور روم میں کیوں بلا رہی ہے؟ اگر کوئی کام ہے تو گھر میں موجود کسی دوسرے فرد سے بھی کہہ سکتی ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں ہی رہا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ پیغام آیا کہ اسٹور روم میں آ جائے۔ میں مزید حیران ہو گیا کیونکہ اب مجھے یقین ہو رہا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں بلا رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی میں چاہتا تھا کہ سونیا کی کسی حرکت کی وجہ سے میرے اور سلمہ کے درمیان کوئی ایسی غلط فہمی پیدا ہو جو ہماری زندگی خراب کر دے۔ اس لیے میں خاموش رہا، اسٹور روم میں نہیں گیا۔ اس کے بعد اس کی عادت بنتی گئی۔ رات ہوتے ہی وہ مجھے پیغامات بھیجنا شروع کر دیتی کہ اسٹور روم میں آ جائے۔ کبھی ایک مرتبہ لکھتی، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ پیغام بھیجتی۔ میں ہر مرتبہ حیران ہو کر فون دیکھتا رہتا کہ آخر وہ مجھے وہاں کیوں بلا رہی ہے۔ ایک طرف میری بیوی اپنے نومولود بچے کے ساتھ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، دوسری طرف اس کی بہن مجھے بار بار اسٹور روم میں بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں کسی صورت اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے اپنی سالی پر الزام لگا دوں۔ میں بس خاموشی سے ان پیغامات کو نظر انداز کرتا رہا، مگر میرے دل میں ایک خدشہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید سونیا مجھے کسی ایسی مصیبت میں پھنسانا چاہتی ہے جس کا مجھے ابھی اندازہ نہیں تھا۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر میں نے ایک قدم بھی غلط اٹھایا تو میری اپنی بیوی اور میرے بچے کی زندگی بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ میرا نام فہیم ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے کمرے میں بیٹھا تھا، سونیا بھی وہیں موجود تھی۔ اچانک باتوں باتوں میں اسلامی موضوع چل نکلا اور عورت کے کردار کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ سونیا پہلے ہی ان دنوں مجھے عجیب عجیب انداز میں باتیں کر کے الجھا رہی تھی، اس لیے میں اندر ہی اندر اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ مگر میں نے کبھی سلمہ کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اپنے بچے کی پیدائش کے بعد کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو۔ سونیا نے اچانک کہا عورت کو با کردار ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا بالکل، عورت تو اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ جس عورت کا کردار اچھا نہ ہو وہ اپنے رشتوں کو عزت نہیں رکھ سکتی۔ میں الفاظ عام انداز میں کہہ رہا تھا، مگر میرے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ میرے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی جو رات کے وقت مجھے بار بار اسٹور روم میں بلاتی تھی، پھر اتنے یقین سے عورت کے کردار پر گفتگو کر رہی تھی کہ مجھے اس کی باتیں سن کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پھر تمہارا کردار کیا ہے جو اپنے ہی بہنوئی کو بار بار اشارے کرتی ہو، رات کے وقت اسے اسٹور روم میں بلاتی ہو۔ مگر میں نے یہ بات زبان سے نہیں کہی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے غصے میں آ کر حقیقت بیان کر دی تو گھر میں ایک ایسا طوفان کھڑا ہو جائے گا جس کا اثر میری بیوی پر پڑے گا، اور ابھی وہ بچے کی پیدائش کے بعد ویسے ہی کمزور تھی۔ سونیا نے بڑے یقین سے کہا کہ میں تو عورت کے کردار کے معاملے میں بہت کٹر ہوں۔ اگر میں کسی بد کردار عورت کو دیکھوں میں فوراً اسے پکڑوا دوں گی، کیونکہ ایسی عورتیں ہمارا معاشرہ خراب کرتی ہیں۔ مرد تو ویسے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں، مگر عورت کو اپنی عزت اور کردار کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مجھے اس کی بات سن کر اتنا غصہ آیا، میرے دل میں آیا کہ اسی وقت اسے بتا دوں کہ جس کردار کی تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو اسی کردار کی حقیقت مجھے تمہاری اپنی حرکتوں سے معلوم ہو چکی ہے۔ مگر میں نے خود کو روک لیا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ کردار کی بات صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، انسان کو سب سے پہلے اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دوسروں پر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے مگر اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہے۔ میری بات پر سونیا نے کچھ دیر مجھے دیکھا، پھر شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، مگر اس نے اپنی بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ میں بھی مزید بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میری بیوی کے سامنے گھر کا ماحول خراب کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ البتہ میری بیوی کو میری نسبت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھی سونیا کی باتیں سن رہی تھی۔
پھر اس نے کہا کہ تم عورت کے کردار کی اتنی بڑی باتیں کر رہی ہو تو اپنی زبان بھی سنبھال کر استعمال کیا کرو، کیونکہ ہر وقت دوسروں کو برا کہنا اور ہر عورت کے بارے میں فیصلے کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سونیا نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر میری بیوی کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ بھی بچے کی پیدائش کے بعد جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنا غصہ کرے، مگر اس دن اس نے بھی سونیا کی باتوں کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد سونیا غصے میں کمرے سے چلی گئی۔ میری بیوی نے مجھے دیکھ کر کہا، اسے یہاں سے بھیج دیتے ہیں، بس بہت ہو گیا ہے، یہ روز الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب کرتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے دل میں بس یہی تھا کہ شاید یہی بہتر ہوگا، مگر میں نے فوراً کہا، نہیں، ابھی اسے کیسے بھیج دیں؟ تمہارا خیال کون رکھے گا؟ کھانا کون بنائے گا؟ مجھے تو کھانا بنانا بھی نہیں آتا، اور تم تو ابھی بستر سے صحیح طرح سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ میری بیوی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں تھوڑا بہت سنبھال لوں گی، مگر میں نے اسے کہا کہ تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، تم نے ابھی ہمارے بچے کو جنم دیا ہے، تمہیں اپنے جسم کو وقت دینا چاہیے۔ اگر سونیا یہاں رہ کر تمہاری مدد کر رہی ہے اور ہم کچھ دن مزید برداشت کر لیتے ہیں، مگر میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے سونیا سے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کے بارے میں صرف یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے کسی غلط حرکت میں پھنسانا چاہتی ہے، اس کے ذہن میں میرے خلاف اسے کہیں زیادہ خطرناک منصوبہ چل رہا تھا، اور میں جس گھر کو اپنی خوشیوں کا گھر سمجھ کر بیرون ملک سے واپس آیا تھا، اسی گھر میں میرے لیے ایک ایسا جال تیار ہو رہا تھا جس کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے گھر کے معاملات میں بھی کچھ عرصے سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ رات کے وقت میں خود فریج میں کھانا رکھتا تھا، صبح اٹھ کر دیکھتا تو کھانا غائب ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کھانا کہاں جا رہا ہے۔ میری بیوی تو بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ تر بستر پر ہوتی تھی، اور اتنا کھانا وہ اکیلی نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید سونیا رات کے وقت کچھ کھاتی رہتی ہے یا گھر میں کوئی اور چکر چل رہا ہے۔ مگر میں نے اسے کبھی براہ راست نہیں پوچھا، کیونکہ پہلے ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول مزید خراب ہو۔ سونیا مجھے بار بار اسٹور روم میں جانے کے پیغامات بھیجتی تھی، اور میں ہر مرتبہ اس کے پیغامات کو نظر انداز کر دیتا تھا، مگر ایک دن نہ جانے کیوں میری برداشت جواب دے گئی۔ شاید مسلسل ذہنی الجھن کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آخر حقیقت کیا ہے، اور وہ مجھے اتنی بار وہاں کیوں بلاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر میں بھی مرد ہوں، شاید ایک مرتبہ جا کر دیکھ ہی لیتا ہوں کہ وہاں کیا ہے، اور اگر وہ کوئی غلط حرکت کر رہی ہے تو اس وقت اسے روک دوں گا۔ میں اسٹور روم کی طرف گیا تو میرے دل میں یہی خیال تھا کہ شاید سونیا وہاں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں سونیا موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے فوراً اپنا فون نکالا اور اسے پیغام بھیجا کہ تم تو یہاں ہو ہی نہیں، پھر مجھے کیوں بلا رہی ہو؟ اس کا جواب آیا کہ میں کیوں یہاں ہوں گی، مگر کوئی اور ہے وہاں پر۔ میں اس کا جواب کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ کوئی گھٹیا مذاق کر رہی ہے، یا مجھے ڈرانا چاہتی ہے، یا میری ان باتوں کا بدلہ لینا چاہتی ہے جو میں نے غصے میں اسے سنا دی تھی۔ مگر پھر مجھے اسٹور روم کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ وہاں مکمل خاموشی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں نے اسے دوبارہ پیغام بھیجا کہ اگر تم یہاں نہیں ہو تو پھر کون ہے، مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ میں ابھی اسے فون پر بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک طرف گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی الماری کے پیچھے کوئی شخص چھپا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی وہاں کسی انسان کی موجودگی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا وہ شخص اچانک وہاں سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگا۔ میں چند لمحوں کے لیے خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کے اسٹور روم میں کون چھپا ہوا ہے اور وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ مگر جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی عجیب مخلوق یا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے مجھے فوراً ڈرانے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ میرے جیسا کام آدمی تھا، اور اب وہ مجھ سے بچ کر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے فوراً اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا، مگر میں نے اسے گیٹ کے باہر نکلنے نہیں دیا۔ میں نے شور مچا دیا،
سونیا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور کچھ ہی دیر میں گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ میں نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا اور میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ شاید یہ چور ہے جو ہمارے گھر میں داخل ہو کر اسٹور روم میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی تو میں نے اس شخص کو ان کے حوالے کر دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے گھر کے اندر اسٹور روم میں چھپا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ کم از کم مجھے لگا کہ گھر میں کوئی چوری کرنے والا یا خطرناک آدمی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اس سارے ہنگامے میں ایک انتہائی اہم بات بالکل بھول گیا۔ وہ بات یہ تھی کہ مجھے اسٹور روم میں بھیجا کس نے تھا۔ میں نے سونیا کے پیغامات یاد کیے تو اس ذہن میں ایک اور بات واپس آنے لگی۔ وہ رات کو بار بار مجھے کہتی تھی اسٹور روم میں جائیں۔ میں ہر مرتبہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا تھا۔ پھر آج جب میں آخر کار وہاں گیا تو سونیا وہاں موجود نہیں تھی بلکہ ایک اجنبی شخص وہاں چھپا ہوا تھا۔ میرے دل میں اچانک عجیب سا سوال پیدا ہوا، کیا سونیا کو معلوم تھا کہ وہ آدمی اسٹور روم میں موجود ہے؟ اور اگر اسے معلوم تھا تو پھر وہ مجھے بار بار وہاں کیوں بھیج رہی تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی کہ میں اس آدمی کو دیکھوں، یا وہ چاہتی تھی کہ میرے اور اس آدمی کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے مجھے کسی مشکل میں پھنسایا جا سکے؟ مجھے اس وقت اپنی ہی سوچ پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اگر سونیا کو اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں تھا پھر اس نے مجھے اتنی مرتبہ اسی اسٹور روم میں جانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ اور اگر اسے معلوم تھا تو وہ خود وہاں کیوں نہیں تھی؟ میں نے اس رات سونیا کو غور سے دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح پرسکون نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں معلوم تھا اسٹور روم میں کوئی آدمی ہے؟ اس نے فوراً کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مگر اس کے جواب میں وہ اعتماد نہیں تھا جو کسی بے قصور انسان کے جواب میں ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں اب ایک اور سوال پیدا ہو چکا تھا کہ اگر وہ آدمی واقعی چور تھا تو وہ میرے گھر کے اسٹور روم تک پہنچا کیسے؟ اور اگر وہ چور نہیں تھا تو پھر وہ وہاں کیوں چھپا ہوا تھا؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سونیا کو پہلے سے اس کی موجودگی کا علم تھا یا نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ معاملہ صرف میری سالی کی عجیب حرکتوں تک محدود نہیں رہا تھا۔ میرے گھر میں ایک اجنبی آدمی پکڑا جا چکا تھا۔ سونیا کا رویہ مسلسل مشکوک تھا اور میری بیوی اپنے بچے کے ساتھ کمرے میں تھی۔ مجھے خوف آنے لگا تھا، کہیں میرے گھر میں کوئی ایسا کھیل تو نہیں چل رہا جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے اس رات بہت دیر تک نیند نہیں لی۔ بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ آدمی کون تھا، سونیا اسے کیسے جانتی تھی یا نہیں جانتی تھی، اور مجھے اسٹور روم میں بھیجنے کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ پولیس کے پاس موجود وہ آدمی اگلے دن ایسی حقیقت بتانے والا ہے جو نہ صرف میری سالی کی حقیقت سامنے لائے گی بلکہ میرے گھر کی چار دیواری میں چھپے ہوئے بہت بڑے راز کو بھی دنیا کے سامنے لے آئے گی۔ لیکن جب پولیس نے ہمیں اپنی رپورٹ کے بارے میں بتایا تو ہم سب حیران رہ گئے۔ پولیس نے مجھے فون کر کے کہا کہ جو آدمی میرے گھر سے پکڑا گیا ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اس کا میری بیوی کے ساتھ تعلق ہے اور میری بیوی نے ہی اسے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس کے ساتھ تعلق میں تھا اور یہاں تک کہہ رہا تھا کہ میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں اپنی پوری زندگی سمجھتا رہا، جس کے لیے میں نے پردیس میں رہ کر محنت کی تھی، جس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، جس کے بچے کی پیدائش کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آیا، اس کے بارے میں ایک اجنبی شخص ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے فوراً سونیا کو باہر بلایا اور اسے کہا کہ ہمیں اس معاملے پر بات کرنی ہے۔ میں غصے میں تھا، مگر میرے اندر اس وقت غصے سے زیادہ حیرت اور دکھ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اتنے عرصے سے میرے گھر میں کیا چل رہا تھا۔ سونیا مجھے بار بار اسٹور روم میں جانے کے لیے کیوں کہتی؟ میں اس کے سامنے بیٹھا تو ہم ایک کیفے میں تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، جیسے وہ اپنے اندر کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھائے بیٹھی ہو۔ آخر کار سونیا نے
میری طرف دیکھا اور کہا بھائی آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ ہمارے گھر کے بیٹے بن گئے۔ بابا بھی اکثر کہتے تھے اللہ نے انہیں بیٹا نہیں دیا مگر داماد کی صورت میں اللہ نے انہیں بیٹے جیسا سہارا دے دیا۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے گھر کی عزت کی، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، کبھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ صرف ہماری بہن کے شوہر ہیں، مگر میری بہن آپ کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے۔ میں خاموش بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے الفاظ میرے دل میں اترتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا دراصل میری بہن نے شادی سے پہلے ہی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور آپ کے سامنے جو آدمی پولیس کے پاس ہے وہی لڑکا ہے۔ میری بہن گھر والوں کو اس لڑکے کے بارے میں بہت پہلے سے معلوم تھا، اور بابا کو بھی اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا سونیا نے بتایا کہ میری بہن نے بابا سے اس لڑکے کے بارے میں بات کی تھی، مگر بابا نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اسے جوئے کی بہت بری لت تھی، اس نے اپنے گھر کی ساری چیزیں تک جوئے میں ضائع کر دی تھی، اس کے پاس نہ کوئی ٹھیک روزگار تھا، نہ رہنے کی مناسب جگہ تھی، نہ ہی ایسا کردار تھا کہ بابا اپنی بیٹی کی زندگی اس کے ساتھ باندھ دیتے۔ سونیا نے کہا کہ بابا نے اپنی بیٹی کو سمجھایا تھا کہ وہ لڑکا شادی کے قابل نہیں ہے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کی تو تمہاری پوری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ پھر میری شادی آپ سے ہو گئی۔ مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی بہن نے اس تعلق کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، بلکہ آپ کے بیرون ملک جانے کے بعد اس نے دوبارہ اس لڑکے سے رابطہ قائم کر لیا۔ میں یہ سب سنتا رہا اور میرے ذہن میں پچھلے کئی دنوں کی ایک ایک بات جڑتی جا رہی تھی۔ سونیا نے بتایا کہ جب آپ بیرون ملک چلے گئے، میری بہن نے اس لڑکے کو گھر میں رکھ لیا۔ وہ بے گھر تھا، اس نے اپنی زندگی جوئے میں تباہ کر دی تھی، اس کے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میری بہن نے اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی، مگر میری بہن نے مجھے بھی ڈرا کر خاموش کروایا۔ کہا کہ جب آپ پاکستان واپس آئے تو اس لڑکے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ گھر میں آپ کی موجودگی میں سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اسے اسٹور روم میں چھپنا پڑتا تھا، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار اشارے کرتی تھی کہ اسٹور روم میں جائیں۔ میں اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا، کیونکہ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ سونیا کے وہ سارے پیغامات کیا تھے جو مجھے کئی راتوں سے پریشان کر رہے تھے۔ وہ مجھے بار بار اسٹور روم میں بھیجنا چاہتی تھی، مگر خود وہاں نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ لوں۔ اس کے باوجود اس کا نام کسی ایسے معاملے میں نہ آئے جس میں بعد میں لوگ اسے بھی قصوروار سمجھیں۔ سونیا نے بتایا کہ میں کس طرح یہ راز آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی، مگر میری بہن نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے گھر کے معاملات کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرو گی۔ اگر تم نے یہ راز کسی کو بتایا میں تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مگر میں یہ سب اپنے اندر نہیں رکھ پا رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو اشارے کرنا شروع کیے اور چاہتی تھی کہ آپ خود ہی اسٹور روم میں جائیں اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ میں اس وقت سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے دل میں شرمندگی پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ میں اسے شوخ مزاج سمجھا تھا، میں نے اس کے فیشن کو دیکھا، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سنا تھا، پھر اس کی کچھ باتوں کی وجہ سے اپنے دل میں اس کے بارے میں غلط رائے بنا لی تھی۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے کسی غلط کام میں پھنسانا چاہتی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور سونیا کے سر پر رکھ دیا، کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، میں نے تمہاری نیت پر شک کیا، تمہارے اشاروں کا مطلب سمجھے بغیر تمہیں اپنے دل میں قصوروار بنا لیا، مگر تم نے حق کا ساتھ دیا، اپنی بہن کا ساتھ دے سکتی تھی، تم خاموش رہ سکتی تھی، تم چاہتی تو میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہونے دیتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اسے کہا کہ معاشرے میں آج کل
ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں غلطی کرنے والا انسان اپنے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ بعض اوقات بہنیں بھی ایک دوسرے کی غلطیوں میں ساتھ دیتی ہیں، کبھی کسی غلط تعلق کو چھپاتی ہیں، کبھی اپنی شادی شدہ بہن کو چھپ کر کسی سے ملنے میں مدد دیتی ہیں، اور کبھی حقیقت جاننے کے باوجود خاموش رہتی ہیں۔ مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بہن کا ساتھ دے سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ مجھے کسی کی زندگی سے کیا لینا دینا، مگر تم نے اپنے ضمیر کی بات سنی، حق کا ساتھ دیا۔ تم نے مجھے براہ راست شاید اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تمہیں خوف تھا کہ اگر تمہارا نام سامنے آ گیا تو گھر میں تمہارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے، مگر پھر بھی تم نے راستہ نکالا اور مجھے حقیقت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ میں نے سونیا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج اگر تم مجھے اشارے نہ کرتی، مجھے اسٹور روم تک نہ بھیجتی، تو شاید میں کبھی یہ حقیقت نہ جان پاتا، شاید میں اپنی ہی زندگی کے سب سے بڑے دھوکے میں زندگی گزار دیتا، شاید میرا بچہ بھی پوری زندگی ایک ایسے سوال کے ساتھ بڑا ہوتا جس کا جواب میرے پاس کبھی نہ ہوتا۔ سونیا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی آنکھیں پوچھتی رہی اور میں بھی خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ میرے لیے اس دن کی حقیقت بہت بھاری تھی۔ میں نے اپنی بیوی پر ہمیشہ بھروسہ کیا تھا، مگر اس اعتماد کے پیچھے جو سچ چھپا ہوا تھا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تلخ نکلا، اور دوسری طرف جس لڑکی کو میں شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا وہی میرے لیے حقیقت سامنے لانے کا سبب بنی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا، میں سونیا کو کبھی اس بات کا تانا نہیں دوں گا کہ وہ میری سالی ہے، نہ کبھی اس کے کردار کو، اس کے لباس یا اس کے انداز سے پرکھوں گا، کیونکہ اس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ انسان کا کردار اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کے فیصلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور سونیا نے اپنے سب سے مشکل فیصلے کے وقت حق کا ساتھ دیا۔ میں اس کیفے سے واپس نکلا تو میرے دل میں دکھ بہت تھا، مگر ایک بات کا اطمینان ضرور تھا کہ کم از کم حقیقت میرے سامنے آ چکی ہے۔ اس حقیقت کو سامنے لانے میں میری سالی سونیا کا سب سے بڑا کردار تھا۔ میرے لیے میری بیوی کے گھر والے ہمیشہ بہت محترم تھے۔ میں نے انہیں کبھی صرف بیوی کے رشتہ دار نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ میرے اپنے لوگ تھے۔ اس لیے جب میرے سامنے یہ حقیقت آئی تو میں نے فیصلہ کیا میں سب کچھ ان کے سامنے رکھوں گا، کوئی بات چھپاؤں گا نہیں۔ میں نے انہیں بلایا، ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ میں نے بتایا کہ سونیا کئی دنوں سے مجھے اسٹور روم میں جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں وہاں گیا تو ایک آدمی چھپا ہوا ملا، پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ تفتیش کے بعد جو بیان دیا وہ بھی میں نے انہیں سنا دیا کہ اس آدمی کا سلمہ کے ساتھ تعلق تھا اور سلمہ ہی نے اسے میرے گھر میں چھپا رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا تھا کہ میری بیوی نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ اسی کا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میرے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ میں جس بچے کی پیدائش کے لیے پردیس سے سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، جسے میں اپنی اولاد سمجھ کر اپنے دل سے لگا چکا تھا، اب اس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ میرا بچہ ہی نہیں ہے۔ سونیا نے بھی میرے سامنے اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میری بہن شادی سے پہلے اسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور بابا کو اس کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکا جوئے کا عادی تھا، اپنا گھر بار تک جوئے میں ہار چکا تھا، اس کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے بابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر میرے بیرون ملک جانے کے بعد سلمہ نے دوبارہ اس سے تعلق قائم کر لیا اور اسے گھر میں چھپا کر رکھنے لگی۔ اس کے گھر والے خاموش بیٹھے رہے، ان کے پاس شاید کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، مجھے ان کے لیے بھی افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ بیٹی کی ایسی حقیقت والدین کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ سلمہ شادی سے پہلے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، میں اسے معاف کر دیتا، کیونکہ انسان کے ماضی میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر شادی کے بعد وہ اپنے ماضی کو ختم کر کے میرے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارتی تو میں کبھی اس کے ماضی کو اس کے خلاف استعمال نہ کرتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ تعلق شادی کے بعد بھی قائم رہا اور اس لڑکے کو میرے گھر میں رکھا گیا تھا۔ میں نے کہا میں نے
سلمہ پر مکمل اعتماد کیا تھا۔ میں نے اپنا گھر اس کے حوالے کیا تھا، اپنی کمائی اس کے ہاتھ میں دی تھی، اور پردیس میں بیٹھ کر یہ سوچتا رہا کہ میری بیوی میرے گھر کی حفاظت کر رہی ہے، مگر میری غیر موجودگی میں میرے ہی گھر کے اندر میرے اعتماد کو توڑا گیا۔ پھر میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے۔ میں نے اس بچے کے آنے سے پہلے کتنے خواب دیکھے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ بڑا ہوگا، میں اسے اپنی زندگی کی کہانیاں سناؤں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر گھوموں گا، اسے بتاؤں گا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ کس قدر خوش تھا۔ لیکن اب میرے سامنے یہ حقیقت تھی کہ جس بچے کو میں اپنی اولاد سمجھ رہا تھا وہ میری اولاد ہی نہیں تھا۔ سلمہ کے گھر والے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں، مگر میرے دل میں فیصلہ تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ میں ایسی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ رشتہ صرف نام کا نہیں ہوتا، اس میں اعتماد اور وفاداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے سلمہ کو طلاق دے دی اور اسے اس کے گھر والوں کے پاس روانہ کر دیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بالکل آسان نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس عورت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے گھر بسایا تھا، اپنی محنت سے اس گھر کو سنبھالا تھا، اولاد کی خوشی کا انتظار کیا تھا، مگر جب بنیاد ہی اعتماد سے خالی نکلے تو گھر کو قائم رکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو اب 1 سال گزر چکا ہے۔ میں دوبارہ پردیس آ چکا ہوں۔ اب میرا وہ بڑا سا گھر بند پڑا ہے۔ کبھی کبھی میں اس گھر کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل بہت دکھ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر میں میری بیوی اور میرا بچہ ہونا چاہیے وہاں ایک دن صرف خاموشی رہ جائے گی۔ کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ میں نے سوچا تھا مجھے اچھی بیوی مل گئی ہے، میرا گھر بس گیا ہے، میری اولاد ہو گئی ہے، میرا وارث آ گیا ہے، اب میری زندگی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، لیکن سب کچھ ایک دم بدل گیا۔ پھر میں خود کو سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت میرے سامنے نہ آتی تو شاید میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ میں ساری زندگی پردیس میں محنت کرتا رہتا، اپنی بیوی پر اعتماد کرتا رہتا، اپنے بچے کو اپنا سمجھ کر اس کے مستقبل کے لیے سب کچھ کرتا رہتا، اور مجھے کبھی معلوم نہ ہوتا کہ میری زندگی ایک جھوٹ پر قائم ہے۔ شاید میری ساری عمر ایک ایسے رشتے میں رہتا جس میں میرے لیے وفاداری نہیں تھی۔ شاید اپنے ہی گھر میں سب سے بڑا اجنبی میں ہوتا۔ اس لیے اب میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا۔ کم از کم حقیقت میرے سامنے آ گئی اور مجھے اپنی زندگی ایک دھوکے کے ساتھ گزارنے سے نجات مل گئی۔ مجھے اپنے گھر کے خالی ہونے کا دکھ ہے، مجھے اپنے خواب ٹوٹنے کا دکھ ہے، مجھے اس بچے کے چھن جانے کا دکھ بھی ہے جسے میں نے اپنی اولاد سمجھ کر چاہا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک اطمینان ہے کہ میں نے حقیقت جاننے کے بعد اپنی زندگی کو جھوٹ کے حوالے نہیں کیا۔ ابھی میرے دل میں گھر بسانے اور اپنی اولاد کی خواہش موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اگلی مرتبہ مجھے صرف خوبصورت گھر یا رشتے کی نہیں بلکہ سچے کردار اور وفاداری کی ضرورت ہوگی، کیونکہ انسان دولت کے بغیر رہ سکتا ہے مگر ایسے رشتے کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس میں اعتماد ہی باقی نہ رہے۔ میرا گھر آج بند ہے مگر میری زندگی ختم نہیں ہوئی۔ میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا جو میں نے کبھی نہیں چاہا تھا، مگر اب مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید یہ نقصان نہیں تھا بلکہ ایک بڑے دھوکے سے بچ جانا تھا۔ اس لیے میں اپنے آپ کو یہی سمجھاتا ہوں کہ جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔